السلام علیکم۔ آج ہم چھٹی جماعت کی اردو کی کتاب چمپا کا سبق نمبر 6 پڑھیں گے، جس کا نام ہے خزانہ۔ اس کے کچھ خاص الفاظ ہیں: جان میں جان آنا، نسخہ، ابرآلود، تنو مند، سرائے، بیت جانا۔ سردیوں کے دن تھے، دسمبر کا پہلا ہفتہ بیت گیا تھا اور دوسرے ہفتے کا آغاز ہو چکا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ وہ شخص اس ویران مقام سے گزر رہے تھے دو شخص اس ویران مقام سے گزر رہے تھے جو دو شہروں کے درمیان واقع تھا۔ جس شہر سے آئے تھے وہ پرانا شہر تھا اور جدھر جا رہے تھے اسے لوگ نیا شہر کہتے تھے۔ ان دو اشخاص میں ایک کا نام عامر تھا اور دوسرے کا فیاض۔ دونوں دکاندار تھے اور مہینے میں ایک بار کچھ چیزوں کی خریداری کے لیے شہر جاتے تھے۔ رات ایک سرائی میں بسیرا کرتے تھے۔ یہ سرائی نئے شہر سے کچھ فاصلے پر تھی۔ جن لوگوں کا ان دو شہروں کے درمیان آنا جانا رہتا تھا وہ رات عام طور پر اسی سرائی میں گزارتے تھے۔ عامر اور فیاض تنو مند تھے مگر سارا دن دکانوں پر کام کرنے کی وجہ سے تھک گئے تھے، اس لیے ایک گھنے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر سستانے لگے۔ آدمی بری طرح سے تھک چکا تھا تو فوراً سو جاتا ہے۔ یہی حال فیاض کا ہوا، گھاس پر لیٹتے ہی سو گیا۔ نیند میں اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا ساتھی کسی سے باتیں کر رہا ہے۔ ابھی نیند اس کی آنکھوں میں تھی کہ وہ بیدار ہو کر بیٹھ گیا۔ اس وقت اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی اس کے قریب سے گزر کر درختوں کی ایک قطار کے پیچھے غائب ہو رہا ہے۔ یہ بوڑھا کون ہے؟ اس نے عامر سے کیا کہا ہے؟ فیاض کے ذہن میں خیال آیا اور عامر سے پوچھا، عامر، یہ بوڑھا تم سے کیا باتیں کر رہا تھا؟ نہیں تو، ادھر آیا ضرور تھا۔ عامر کے لہجے صاف معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بات چھپا رہا تھا۔ ہے، تم سے کچھ نہیں کہا اس نے؟ بالکل نہیں۔ دونوں پرانے دوست تھے اور ایک دوسرے پر اعتماد کرتے تھے، مگر اس شام عامر اپنے دوست پر اعتماد نہیں کر رہا تھا۔ فیاض نے اصرار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ دونوں اٹھے اور سرائے کے اندر چلے گئے۔ کھانا کھا کر اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ عامر بار بار کروٹیں بدل رہا تھا۔ فیاض کو یقین ہو چکا تھا کہ اس کا ساتھی کوئی خاص کارروائی کرنے والا ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے اس طرح لیٹا رہا جیسے گہری نیند سو رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں نیند اترتی جا رہی تھی مگر وہ سونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ یہ دیکھنے کے لیے بےتاب تھا کہ عامر کرنا کیا چاہتا ہے اور کون سا ایسا راز ہے جو وہ اس سے چھپا رہا ہے۔ رات آہستہ آہستہ بیت رہی تھی۔ رات آدھی بیتی ہوگی کہ فیاض نے دیکھا عامر اپنی چارپائی سے اٹھا، اس کی طرف آیا، جھک کر اسے دیکھا اور یہ دیکھا کہ وہ سو رہا ہے۔ دروازے کی طرف چلا گیا۔ عامر نے دھیرے سے دروازہ کھولا، ایک بار پلٹ کر فیاض پر نگاہ ڈالی اور پھر چلا گیا۔ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ آدھی رات کو یہ کہاں جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے؟ فیاض کے دل میں کشمکش سی جاری تھی۔ جی تو اس کا چاہتا تھا کہ فوراً اسے آواز دے، اسے پوچھے، یہ کیا حرکت کر رہے ہو تم؟ مگر اس کے ساتھ اسے خیال آیا کہ دیکھوں۔ وہ اپنی چارپائی پر لیٹا رہا مگر زیادہ دیر تک لیٹے رہنا اس کے لیے مشکل تھا۔ بستر سے اٹھ کر اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ اندھیرے میں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اپنے تھیلے سے ٹارچ نکالی۔ چند منٹ کمرے میں ٹہلتا رہا۔ طرح طرح کے خیالات اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ سوچتا تھا اس بوڑھے آدمی نے اسے نئے شہر کے خاص دکاندار کا پتہ بتایا ہوگا جہاں سے اعلیٰ درجے کا سامان مل سکتا ہے، اور عامر رات کو اندھیرے میں چلا گیا تاکہ صبح جیسے اس کی دکان کھلے وہ ڈھیر سارا سامان خرید لے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اسے کوئی اور بات بتائی ہو، لیکن وہ بات کیا ہوگی اس کی سمجھ اسے نہیں آ رہی تھی۔ وہ رہ نہ سکا۔ ٹارچ جیب میں ڈالی، اپنے کمرے سے نکل کر سیڑھیاں طے کر کے نیچے آیا اور سرائے کے بڑے دروازے کی طرف جانے لگا۔ سرائے کا بڑا دروازہ عموماً کھلا رہتا تھا کیونکہ بعض مسافر رات ہی کے وقت اپنے کمرے چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ سرائے کے اندر ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سرائے میں کام کرنے والے اور سرائے کے کمروں میں رات بسر کرنے والے سب سو رہے تھے۔ فیاض دروازے سے نکل کر باہر آ گیا۔ فضا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ فضا ابرآلود تھی مگر بارش نہیں ہوئی تھی۔ میں اسے کہاں ڈھونڈوں؟
فیاض نے خود سے سوال کیا اور جیب سے ٹارچ نکالی۔ مدھم روشنی میں کچھ بھی نہ دیکھ سکا۔ وہ چلتا گیا۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ اس کے قریب ہی کوئی آدم زاد موجود ہے۔ روشنی میں اس نے درخت پہچان لیا جس کے نیچے شام کے وقت دونوں نے آرام کیا تھا۔ یہیں وہ بوڑھا عامر سے کچھ کہہ کر چلا گیا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھا۔ یہاں یہ کیا؟ اس نے دیکھا کہ ایک شخص سخت درد سے بے قرار ہو کر ہائے ہائے کر رہا ہے۔ اس نے سانس روک کر دیکھا، وہ شخص عامر تھا۔ اللہ تعالیٰ، یہ کیا ماجرا ہے؟ عامر کو کیا ہوا ہے؟ عامر ایک گڑھے کے کنارے پڑا تھا۔ عامر، فیاض نے جھک کر اس کے چہرے کو دیکھا جو سیاہ پڑتا جا رہا تھا۔ فیاض، سانپ؟ عامر فکرہ مکمل نہ کر سکا تھا۔ فیاض نے سمجھ لیا کہ وہ کہنا چاہتا ہے کہ سانپ نے مجھے کاٹ کھایا ہے، میری مدد کرو۔ عامر نے بڑی مشکل سے کہا۔ فیاض کو فوراً خیال آیا کہ اگر بہت جلدی اس کا علاج نہ ہوا تو یہ مر جائے گا۔ اس نے ٹارچ منہ میں تھامی اور دونوں ہاتھوں سے اپنے دوست کو اٹھا کر پیٹھ پر لادا اور نئے شہر کی طرف چلنے لگا۔ قدم اٹھانا اس کے لیے مشکل تھا مگر دوست کی جان بچانا بہرحال وہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ بوجھ اتنا بھاری تھا کہ اس کی کمر دوری ہو جاتی تھی۔ سانس رک رہا تھا لیکن اس کے قدم نہیں رکتے تھے۔ نئے شہر میں بار بار آنے کی وجہ سے وہ جانتا تھا کہ اسپتال کہاں ہے۔ اسپتال شہر کے کنارے پر تھا۔ خوش قسمتی سے ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر جاگ رہا تھا۔ اس نے عامر کی حالت دیکھی، اسے فوراً آپریشن روم لے گیا۔ اپنے ساتھی ڈاکٹر کو ٹیلی فون کیا کہ فوراً آ جائے، اب مریض خطرے سے باہر ہے، چند منٹ گزر جاتے تو مر گیا ہوتا۔ ڈاکٹر کے منہ سے یہ الفاظ سن کر فیاض کی جان میں جان آئی۔ صبح تک ڈاکٹروں کے علاج سے عامر کی حالت کافی بہتر ہو چکی تھی اور وہ گفتگو کر سکتا تھا۔ فیاض نے ڈاکٹر سے مزید علاج کے لیے نسخہ لکھوایا اور ٹیکسی میں اپنے دوست کو لے کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں فیاض نے عامر سے کچھ کہنا سننا مناسب نہ سمجھا۔ عامر کچھ بتانا ضروری سمجھے گا تو خود ہی بتا دے گا، میں کیوں پوچھوں اس سے؟ گھر پہنچ کر فیاض نے اطمینان کا سانس لیا کہ اس کے دوست کی زندگی بچ گئی۔ اپنے گھر جانے کے لیے اس نے عامر سے اجازت چاہی۔ فیاض، جی عامر، تم نے جو احسان کیا ہے وہ میں آخری سانس تک نہیں بھول سکتا۔ یہ میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا ہے عامر، تم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ اگر میری ایسی حالت ہوتی تو تم بھی یہی کام کرتے جو میں نے کیا۔ ہم دوست ہیں، کوئی غیر تو نہیں۔ عامر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ فیاض، لالچ نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی، میں اندھا ہو گیا تھا۔ اس بدبخت بوڑھے نے مجھ سے کہا تھا کہ اس پیڑ کے نیچے خزانہ دفن ہے، موقع پا کر زمین کھودنا، بہت بڑا خزانہ تمہارے ہاتھ آ جائے گا۔ میں نے تم سے اس کا ذکر نہ کیا اور آدھی رات کو زمین کھودی اور سانپ نے کاٹ کھایا۔ تم رحمت کے فرشتہ بن کر آ گئے، میری جان بچ گئی، ورنہ اب تک میرے بچے یتیم ہو گئے ہوتے۔ عامر خاموش ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، ہمارا رب اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے فیاض۔ عامر بولا، کہو، کیا تم سمجھتے ہو کہ مجھے خزانہ نہیں ملا؟ فیاض حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہی حالت عامر کے بیوی اور بچوں کی تھی۔ سب اسے بڑی حیرت سے دیکھنے لگے۔ مجھے خزانہ مل گیا؟ فیاض حیران و پریشان سے دیکھتا رہا۔ یہ ہے میرا دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ، ایک سچا اور ہمدرد دوست دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ عامر نے فیاض کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اللہ حافظ۔